نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام میں سفر کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دو اور واقعات پیش آئے۔ واقعہ کہ جن کا نام حرب الفجار اور حلف الفضول نام ہے۔ حرب الفجار کا مطلب ہے گناہ والی جنگ۔ گناہ والی جنگ کیا مطلب؟ چونکہ عرب کے لوگ صدیوں سے آزاد تھے، وہ کسی کی حکومت کے تحت نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر غلامانہ زندگی گزارنا، کسی کے ماتحت رہنا، امیروں کے سامنے جھک جانا اور ان کی خوشامد کرنا، یہ ان کی فطرتوں کے اندر نہیں تھا۔ وہ ہے اس سے پہلے بہت عرصے سے آزاد زندگی گزار رہے تھے، تو لیکن زمانہ جاہلیت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں کے اندر یہ بگاڑ آ گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ان کے آپس کے اندر جنگیں ہو جایا کرتی تھیں۔ تو انہی میں سے ایک جنگ یہ کہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ہوئی۔ قبیلہ قیس والوں نے قریش پر حملہ کیا۔ اولاً وہ قریش پر غالب آ گئے، جس میں انہوں نے حرم کی کوئی پاسبانی نہیں کی، حرم کا کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے حرمت والے مہینے کے اندر قریش والوں پر حملہ کر دیا۔ اولاً قبیلہ قیس والے قریش پر غالب آ گئے، اس کے بعد قریش والے قبیلہ قیس والوں پر غالب آ گئے، اور یہ جنگ ذیقعدہ کے مہینے کے اندر ہوئی۔ اور ذیقعدہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جن کے اندر جنگ کرنا عرب میں بالکل حرام تھا۔ ان چار مہینوں کے اندر عرب میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات تھی، لیکن قبیلہ قیس والوں نے اس حرمت والے مہینے کا کچھ لحاظ نہیں رکھا، انہوں نے اس کے اندر جنگ شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خاندان کی مجبوری کی وجہ سے اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو اس کا کہیں پر ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچاؤں کے ساتھ تیر نکال کر ان کو دیا کرتے تھے، اور آپ نے خود کسی پر ہاتھ اٹھایا یہ کہیں پر ثابت نہیں ہے۔ یہ حرب الفجار ہوئی۔ اس کے بعد حلف الفضول۔ حلف الفضول کا کیا مسئلہ ہے؟ حلف الفضول کا مسئلہ یہ ہے کہ جب حرب الفجار ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر بن عبد المطلب انہوں نے مکہ کے اندر یہ معاہدہ کیا بڑی کوششوں کے ساتھ اور بڑی محنتوں کے ساتھ کہ آج کے بعد مکہ کے اندر اگر کسی مظلوم کا حق دبایا جائے گا تو اس بات پر معاہدہ کریں کہ سارے کے سارے اس مظلوم کی اعانت کیا کریں گے۔ چنانچہ اس کا نام حلف الفضول کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ معاہدہ اس سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی بنیاد پر یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے اندر فضل نام کے 3 آدمی تھے۔ ایک کا نام تھا فضل بن فضالہ، اور ایک کا نام تھا فضل بن غداعہ، اور ایک کا نام تھا فضل بن حارث۔ ان تین فضل نام کے آدمیوں کی اس معاہدے پر اس معاہدے کی بھی بنیاد تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام حلف الفضول ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف الفضول کو اپنی زندگی کے اندر بار بار بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کیا کرتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ اگر اب زمانہ اسلام کے اندر بھی کسی ایسے معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے گا تو میں ہرگز اس سے دریغ نہ کروں گا، بلکہ اس کے اندر ضرور بے ضرور حاضر ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے حلف الفضول کے بدلے میں عرب کی قیمتی دولت یعنی سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تب بھی میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ حلف الفضول پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری، آپ نے 15 سال سے لے کر 25 برس تک کیسی زندگی گزاری، اس کی تفصیلی حالات تو نہیں ملتے، البتہ کچھ باتوں سے اشارتاً یہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب کے گھر میں رہے، اور یہ بات بھی یقینی طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ آپ اپنا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر ڈالیں، بلکہ دوسروں کا بوجھ بھی آپ اپنے اوپر برداشت کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کچھ کام کیا ہوگا جس سے آپ اپنا خرچہ اور اسی طریقے سے اپنے دیگر معاملات انجام دیتے تھے۔ ضرور آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا، جیسا کہ دوسری روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک
ایک دکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کے ساتھ، ایک دکان پر اس کے مالک کے ساتھ جو ہے شرکت کی. اور ایک اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاربت پر لیا کرتے تھے. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دینا تھا، آپ کا حق اس کے پاس تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اسی جگہ پر رکیے، میں اپنے گھر سے واپس آتا ہوں اور آپ کا حق ابھی آپ کو واپس دیتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ بعثت کے زمانے سے پہلے کی بات ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہریے، میں گھر سے واپس آتا ہوں، آپ وہیں پر ٹھہر گئے، میں گھر گیا اور مجھے بات بھول گئی، حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے اور مجھے وہ بات بالکل بھول گئی. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا تھا کہ آپ یہیں پر ٹھہریے، میں اپنے گھر سے ابھی واپس آتا ہوں اور آپ کو آپ کا حق دیتا ہوں. وہ فوراً یاد آنے پر واپس گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہیں. اور یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ 3 دن گزر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کوئی ناراضگی کا اثرات نہیں دیکھے. البتہ اتنا آپ نے ضرور کہا کہ آپ نے مجھے 3 دن تک انتظار کروانے کے اندر بہت مشقت کے اندر ڈال دیا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت لوگوں کے درمیان اتنی مشہور ہو گئی کہ عرب کے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام محمد یاد رکھنے کے بجائے آپ کا نام الصادق اور الامین کے نام سے آپ کو یاد رکھنے لگے اور آپ کا اصل نام ہی بھول گئے. بلکہ یہ نام ان کے درمیان مشہور ہو گیا تھا، الصادق کہ بہت زیادہ سچ بولنے والے ہیں، الامین بہت زیادہ امانت دار ہیں. اس کے بعد 25 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو مدینہ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیسے ہوا، اس کی بھی ایک تفصیل ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار عورت تھی اور مکہ کے اندر بہت زیادہ مالداروں کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا. ان نے جو ہے 3 نکاح کیے، ایک کے بعد 3 شوہر جو ہے ان کے فوت ہو گئے، ایک سے کیا وہ بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی. اب جو ہے ان کی آرزو بھی ختم ہو گئی تھی کہ وہ اب جو ہے نکاح کریں، لیکن وہ بہت زیادہ مالدار تھی اور اپنے مال کے اوپر خود جو ہے وہ نگہبان تھی، حفاظت کیا کرتی تھی. عرب کے جو ہے بڑے بڑے لوگ ان کا مال مزاربت پر لیا کرتے تھے اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ یہ آرزویں رکھتے تھے، امیدیں رکھتے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی اس کو مزاربت پر جو ہے لے جائیں. ان کا مال جو ہے یمن اور شام کی طرف لے جاتے تھے. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی، دانش مندی اور آپ کی سوجھ بوجھ معلوم ہوئی تو حضرت خدیجہ نے عرب کے بڑے بڑے لوگوں سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مال کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ آپ وہ میرے مال کو لے کر جائیں اور جتنا نفع میں اور لوگوں کو دیا کرتی تھی اس سے ڈبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے مشورہ کیا، چونکہ آپ کے چاچا کی بھی یہی امیدیں تھی اور یہی آرزویں تھی کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کا مال لے کر ملک شام کی طرف نکل جائیں، چونکہ ہمارے گھر کی حالت بہت کمزور ہے اور گھر میں جو ہے بہت غربت کا حال ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے مشورہ کے بعد حضرت خدیجہ کا مال لیا اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ اپنا غلام میسرہ کو بھی جو ہے ساتھ لگا دیا اور بہانہ یہ تھا کہ راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال اٹھانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرے گا. لیکن اس کے اندر جو ہے لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق سے اور آپ کی امانت داری سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہونا چاہتی تھی. چنانچہ یہ یہاں سے روانہ ہوئے اور میسرہ خود بیان فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر میں نے آپ کی بلند اخلاق اور آپ کی بلند جو ہے کردار اور آپ کی امانت داری کو جب میں نے دیکھا تو میں خود حیران و ششدر رہ گیا کہ کیا کوئی آدمی ایسا بھی اتنا سچا اور اتنا امانت دار ہو سکتا ہے. بلاخر یہ قافلہ روانہ ہوتا رہا. جب یہ شام کے اندر پہنچا تو شام میں ملک شام کے اندر شہر بصرہ کے اندر سارے قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے. اس قافلے نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا وہیں پر پاس میں جو ہے عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا. اس کے اندر ایک بہت بڑا مشہور عالم جس کا نام نستور تھا وہ اس کے اندر رہتا تھا.
اس نے جب دیکھا ان قافلے والوں کو تو وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا میسرہ کے پاس آیا، چونکہ میسرہ کو وہ جانتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا۔ تو وہ جب میسرہ کے پاس آیا تو اس نے میسرہ سے آ کر پوچھا کہ میسرہ، یہ جو نوجوان آپ کے ساتھ ہیں یہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ عرب کے ایک نیک سیرت اور بہت صالح نوجوان ہیں۔ تو اس پر جو ہے نستور نے کہا کہ نہیں، یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی جو ہے لیٹا نہیں ہے۔ اس کے بعد نستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو وہ چیخ کر چلا کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی ہیں، اللہ کی قسم یہ وہی ہیں، اللہ کی قسم یہ وہی ہیں کہ جن کا تذکرہ پرانی کتابوں کے اندر ملتا ہے اور جن کے انتظار میں اس وقت ساری امت ہے، یہ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ کاش میں ان کے ظہور کا زمانہ پاتا تو میں ضرور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا اور میں اسلام قبول کرتا۔ میسرہ جب یہ سارے کے سارے حالات دیکھتا رہا تو اس پر وہ اور حیران ہو گیا کہ خدایا، میں یہ اپنے تاجر کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بالآخر جب دوسرے دن منڈی لگی، جب جو ہے تجارت کا سامان بیچنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سامان اس طریقے سے بیچا جس طریقے سے کوئی بہت بڑا تاجر، عقل مند تاجر اور بہت جو ہے باہوش اور انتہائی جو ہے چست آدمی کوئی جو ہے اپنا سامان بیچتا ہے، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے اندر تجارت فرمائی اور بہت زیادہ نفع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو بیچا۔ جب میسرہ نے دیکھا کہ اتنا زیادہ نفع آج ہو رہا ہے تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے یہاں تک بول دیا کہ محمد، اس سے پہلے بھی ہمارا مال شہر بصرہ کے اندر آ کر بکتا تھا، لیکن جتنا نفع آج ہوا ہے اتنا نفع اس سے ماقبل نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے خوشیوں کے ساتھ فرحاں و شاداں جو ہے بصرہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور مکہ کے اندر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال آپ کو دیا تو مال دینے کے بعد سارا حساب اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب بھی جب دیا تو چونکہ ادھر سے حضرت خدیجہ کے 3 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے نکاح کی آرزویں بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھا اور ادھر سے میسرہ نے راستے کے اندر جتنے واقعات پیش آئے تھے، فرشتوں کا سایہ کرنا اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاقیاں اور اسی طریقے سے جو ہے نستور نامی آدمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اعلان کرنا، یہ ساری باتیں اس میسرہ نے حضرت خدیجہ سے آ کر بیان فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے دل کے اندر جو ہے ان کی نکاح کی آرزو نے اور انگڑائیاں لی، اور اس کے بعد وہ اپنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور اس نے یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے ایک نوجوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اور اس نے یہ ساری کی ساری جو ہے اس کے ساتھ یہ صفات متصل ہیں، اور وہ ملک شام کی طرف گیا تھا، تو اس طریقے سے جو ہے نستور نامی آدمی نے اس کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میری بہن، اللہ کی قسم اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں، اگر جو کچھ آپ بیان فرما رہی ہیں اگر وہ سچ ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آخری نبی ہیں اور اب ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو ہے آرزویں اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس وقت انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع نام کی ایک جو ہے سہیلی تھی، ان سے کہا کہ آپ میرے نکاح کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیے اور آپ جو ہے ان سے جو ہے یہ نکاح کا پیغام ان کے سامنے پیش کیجیے۔ چنانچہ وہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنا گھر بسانا تھا اور گھر بسانے کے لیے کسی جو ہے بیوہ عورت کی ضرورت تھی جو اس سے باقبل کسی گھر کے اندر رہی ہو، جس کو جو ہے گھر چلانا آتا ہو، ایسی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ اور ادھر سے یوں کہہ لیجیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ضرورت تھی کہ اس سے پہلے 3 شوہروں کا لگاتار انتقال ہو گیا، اور اس سے جو ہے حضرت خدیجہ پر کیا مصیبتیں آئی ہوں گی، ان نے کیا مصیبتیں جھیلی ہوں گی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو حضرت آمنہ سے سارا کا سارا آپ نے محسوس کیا ہوا تھا، اور یوں بیواؤں کے دکھوں کو، بیواؤں کے دردوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محسوس فرما رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے اپنے چاچا سے مشورہ کیا۔
بالآخر آپ سے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تاریخ متعین ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے خاندان کے سرداروں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر گئے اور وہاں پر جا کر حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کے رواج کے مطابق خطبہ دیا، جس خطبے کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگو سن لو، قریش کے کسی بھی شخص کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کیا جائے، برابری کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ہے برابر نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے موازنت کے اندر جو ہے وہ نقص ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ رہی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار نہیں ہیں تو مال جو ہے ایک ڈل جانے والا سایہ ہے، یہ ختم ہونے والا سایہ ہے۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے کیا خیالات تھے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امیدیں تھیں، یہ ساری کی ساری جو ہے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کے اظہار سے معلوم ہوتی ہیں۔ بالآخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، اور چونکہ اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے گھر میں تھے، جو ہی نکاح ہوا تو نکاح کے بعد آپ حضرت خدیجہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی، تو 35 برس کے اندر چونکہ خانہ کعبہ اس کی نئی تعمیر کرنی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے اندر جو ہے اس کو بنایا گیا تھا، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد اب اس کی دیواریں جو ہے بالکل ختم ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ تو سارے قریش والوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی نئی تعمیر کریں۔ چنانچہ یہ اس بات پر جو ہے متفق ہوئے، اور متفق ہونے کے بعد بیت اللہ کو گرایا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ تعمیر جو ہے اس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور اس کی جو ہے اور اس کو دوبارہ بنانے لگے۔ تو ولید بن مغیرہ نام کا ایک آدمی، چونکہ انہی دنوں کے اندر وہاں پر جدہ کی بندرگاہ میں روم کا ایک جہاز آیا، اور اس جہاز کا کسی موج سے ٹکراؤ ہوا، جس کی وجہ سے وہ جہاز بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اب جو ہے اس کے تختے بک رہے تھے، تو ولید بن مغیرہ دوڑا اور اس نے جا کر وہاں پر اس جہاز کے کچھ تختے بیت اللہ کے چھت کے لیے خریدے، اور ایک جو ہے ناقوم نام کا ایک مستری اس کو بھی ساتھ لیا، اور وہ آئے۔ کیونکہ اس دور کے اندر ابو طالب مکہ کے سردار تھے، تو انہوں نے جس کو جس کام پر متعین کیا اور جس کو جس جگہ پر رکھا، وہ سارے کے سارے اس پر راضی ہو گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کی دیواریں اس جگہ تک آ گئی جہاں پر حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس پر جو ہے ہر قبیلہ اور ہر خاندان والا یہ جو ہے آرزویں لیے بیٹھا ہوا تھا، اور ہر کوئی یہ للکار رہا تھا کہ میں اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھوں گا۔ بالآخر جو ہے نوبت یہاں تک آئی کہ عرب کے کچھ قبیلے لڑائی پر اتر آئے، اور ان کا کسی لڑائی پر اترنے کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ جب کسی بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہم اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا تو یہ معاملہ پورا ہوگا یا ہماری جانیں ختم ہو جائیں گی، تو ان نے کٹورے کے اندر خون رکھا اور اس خون کے اندر اپنی انگلیاں ڈبا لی۔ انگلیاں ڈبانے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ اب ہم نے موت پر بیعت کر لی ہے، یا تو ہماری جانیں ختم ہوں گی یا پھر یہ معاملہ حل ہوگا۔ بلاخر ایک بزرگ آدمی ان کے درمیان اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ عرب کے جاہل ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہو؟ تم ایک کام کرو کہ کل جو مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس پر تم فیصلے کو چھوڑ دو۔ چنانچہ دوسرے دن دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں میں سب سے آگے آ کر مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب نے جو ہے پکار کر کہا کہ ھذا الامین رضیناہ، ھذا الامین رضیناہ، یہ تو امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اگر یہ مسجد حرام کے اندر ہم سے پہلے داخل نہ بھی ہوتے تب بھی جو ہے ہم ان سے راضی تھے۔ ھذا الامین رضیناہ کے نعرے بلند ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سارے کے سارے متفق ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے ایک سردار کو بلایا اور ایک چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس کے ایک ایک کونے سے اس کو اٹھاؤ، اور اٹھا کر اتنا جب بلند کیا کہ جہاں پر حجر اسود کے رکھنے کی جگہ تھی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پر رکھا۔ تو اس سے جو ہے پورے عرب کے اندر ایک جو ہے بالکل خون ہار جنگ ہونے والی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بچا لیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے لوگوں کو روکا۔ اللہ رب العزت جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔